قرآن مجید کا سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 5 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 112 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا اور عربی میں مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں میدان غدیر میں ولایت علی علیہ السلام کے اعلان کے بعد خدا نے تکمیل دین اور کفار کے دین اسلام سے مایوس ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ وسیلے کا حکم دے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تقوی کے ساتھ ساتھ وسیلے کی بھی ضرورت ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ توسل نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ نے توسل کا حکم دے کر اس سے انسان کو بارگاہ الہی سے قریب کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 38 میں سزا کے طور پر چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 55 حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کو بیان کیا گیا ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد مقام غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سورے کی آیت 67 نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ ولایت علی علیہ السلام کا اعلان کریں، اور کہا گیا کہ اعلان نہ کرنے کی صورت میں گویا رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حجاج کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا۔ جو شخص جمعرات کے دن سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا اس کا ایمان کبھی ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کا ذکر تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ ہاں، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے ایمان والو، خدا کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی والے جانور کی، اور نہ گلے میں پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کی،
اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو اپنے پروردگار کا فضل و کرم اور اس کی رضامندی کے طلبگار بن کر بیت الحرام مقدس گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور جب احرام ختم ہو جائے یا حرم سے باہر نکل جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور خبردار تمہیں کسی قوم سے عداوت ہے کہ اس نے تمہیں مسجد الحرام سے روک دیا تھا، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس پر ظلم و زیادتی کرو، اور نیکی و پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، اور گلا گھوٹا ہوا یا جو چوٹ لگنے سے یا بلندی سے گر کر یا سینگ لگنے سے مر جائے، یا جسے کسی درندے نے کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم نے ذبح کر لیا ہو، اور وہ بھی حرام ہے جو قربان کیا جائے بتوں پر یا کسی آستانے پر، نیز وہ بھی حرام ہے جو قرعے کے تیروں سے تقسیم کیا جائے۔ یہ سب کام فسق گناہ ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ ہاں، جو بھوک کی شدت سے مجبور ہو جائے اور حرام چیزوں سے کوئی کھا لے جبکہ گناہ کی طرف راغب نہ ہو تو اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے سب پاک و پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق شکار پکڑنے کا طریقہ سکھایا ہو، تو جسے وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس میں سے بھی کھا سکتے ہو، اور اس پر شکار پر چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لو، اور اللہ سے اس کی معصیت کاری سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔
آج تمہارے لیے سب پاک و پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا طعام اناج تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا طعام اناج ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم ان کی اجرتیں حق مہر دے دو، اور وہ بھی اپنی پاک دامنی کے تحفظ کی خاطر، نہ کہ آزاد شہوت رانی کی خاطر، اور نہ ہی چوری چھپے ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے۔ اور جو ایمان کا انکار کرے اور کفر اختیار کرے تو اس کے سب عمل اکارت ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں اور کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو، اور سروں کے بعض حصے کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو، مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی سختی کرے، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ اور یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو اس نے تم پر کیا، اور اس کے عہد و پیمان کو جو اس نے تم سے لیا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے پوری پابندی کرنے والے اور راستی پر قائم رہنے والے اور عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ خبردار، کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، اور عدل سے پھر جاؤ، عدل کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر و ثواب ہے۔
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی دوزخ والے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے اس وقت تم پر کیا جب ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف دست درازی کرے، مگر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو تم سے روک دیا۔ اللہ سے ڈرو اور اہل ایمان کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور بلا شبہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا اور ہم نے بھی 12 نقیب سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے ان سے کہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکات دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، معاف کر دوں گا، اور تمہیں ان بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، مگر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر اختیار کیا وہ ضرور سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ اب کلام الہی کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے معدود چند آدمیوں کے سوا برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، لہذا انہیں معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، بے شک اللہ معاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔
اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا، سو جو کچھ بھی انہیں نصیحت کی گئی تھی جب وہ اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے تو ہم نے بطور سزا قیامت تک ان کے درمیان بغض و عناد ڈال دیا، اور ان قریب اللہ ان کو بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا وہ پیغمبر آ گیا ہے جو بہت سی ان باتوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے جنہیں تم اس کتاب میں سے چھپاتے رہے ہو، اور بہت سی باتوں کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، روشنی اور واضح کتاب آ گئی ہے۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ جس کے ذریعے سے خدا ان لوگوں کو سلامتی کے راستوں پر چلاتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع و پیروی کرتے ہیں، اور ان کو تاریکیوں گمراہی سے اپنے اذن و توفیق سے نور ہدایت کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے پر لگاتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً وہ لوگ نصرانی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو، ان کی ماں اور تمام اہل زمین کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کا ذرا بھی بس چل سکتا ہے کہ اسے روک دے؟ آسمانوں پر، زمین پر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہو، پوچھو، پھر خدا تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوقات میں سے محض بشر ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی، زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی، اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل
کتاب ہمارا رسول جو کھول کر ہمارے احکام بیان کرتا ہے، ایسے وقت تمہارے پاس آیا کہ جب کچھ عرصے سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، تو لو تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ وہ وقت یاد کرو جب جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کا وہ احسان یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ اس نے تم میں نبی بنائے اور تمہیں فرما روا اور خود مختار بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور مقابلے کے وقت پیٹھ دکھا کر نہ بھاگنا، ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ انہوں نے جواب میں کہا، اے موسیٰ، اس زمین میں تو بڑے زبردست جابر لوگ رہتے ہیں، اور ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں البتہ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ اس وقت دو شخصوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، جنہیں اللہ نے خصوصی نعمت سے نوازا تھا، کہا کہ تم ان جباروں پر چڑھائی کر کے دروازے کے اندر گھس جاؤ، اور جب تم اس کے اندر داخل ہوگے تو وہ بھاگ کھڑے ہوں گے اور تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ انہوں نے کہا، موسیٰ، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں ہیں، لہذا آپ اور آپ کا خدا دونوں چلے جائیں اور جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر کوئی قابو اختیار نہیں رکھتا، بس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے فرمایا، پھر اب وہ زمین 40 سال تک حرام ہے، وہ لق و دق صحرا میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، بس آپ اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس دوسرے نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقیوں پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ سمیٹ لے جائے اور پھر دوستیوں میں سے ہو جائے کہ ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ تو بالآخر اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کو اس کے لیے آسان بنا دیا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس پر اس نے کہا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپاؤں۔ اب وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اور بے شک ان بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں ظلم و تعدی کرنے والے ہی رہے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ خدا اور رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ تو ہوئی ان کی رسوائی دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا اور بھی ہو تاکہ اسے بطور فدیہ دیں اور قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں تو وہ بھی ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر وہ اس سے کبھی نہیں نکل پائیں گے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور چور مرد ہو یا چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو ان کے کرتوتوں کے عوض میں اللہ کی طرف سے بطور عبرتناک سزا کے۔ اللہ زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ پھر جو شخص توبہ کر لے اپنے ظلم سے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں جو کفر کی طرف تیز گامی سے بڑھ رہے ہوں، خواہ یہ ان لوگوں میں سے ہوں جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں اور سن گن لیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آئے، وہ کتاب خدا کے کلمات کو ان کے صحیح موقع سے ہٹا دیتے ہیں اور تحریف کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کرو اور اگر یہ نہ دیا جائے تو پرہیز کرو، اور اللہ جسے عذاب کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہاں یہ وہ ہے کہ اللہ نے زبردستی ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں، حرام مال کے بڑے کھانے والے ہیں، اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے، خواہ ان کا فیصلہ کریں یا ان سے روگردانی کریں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے روگردانی کریں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر فیصلہ کریں تو پھر انصاف کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح حکم ثالث بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ مومن ہی نہیں ہیں، ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور نور روشنی تھی، اس کے مطابق یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے۔ وہ تمام نبی جو اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، اللہ والے علماء و احبار بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، جس کی حفاظت کے وہ ذمہ دار بنائے گئے تھے اور جس کے وہ گواہ تھے۔ بس تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
اور ہم نے اس توریت میں ان یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کا بدلہ جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو قصاص معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو قانون خدا کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہے۔ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ ہم نے ان انبیاء کے نقش قدم پر عیسیٰ کو بھیجا، اپنے سے پہلے موجود کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا بنا کر، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت ہے اور نور بھی، جو تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے پہلے موجود کتاب یعنی توریت کی، اور یہ انجیل صحیح رہنمائی اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ چاہیے کہ انجیل والے نصرانی اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس انجیل میں نازل کیا ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی فاسق نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور ان کی محافظ و نگہبان ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان وہی فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس حق سے منہ موڑ کر جو آپ کے پاس آ گیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کی ہے، اور اگر خدا زبردستی چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت کی ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے ان احکام میں جو مختلف اوقات میں تمہیں دیتا رہا ہے، بس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم سب کی باز گشت اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا ان باتوں سے جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔
اور ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے نازل کردہ کسی حکم سے بھٹکا نہ دیں، اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان لیجئے کہ اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں ان کے باس گناہوں کی سزا دے، بے شک زیادہ تر لوگ فاسق نافرمان ہیں۔ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ کیا وہ دور جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، بے شک خدا ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان یہود و نصارہ کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہم پر کوئی گردش زمانہ نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح سے ہمکنار کر دے یا کامیابی کی کوئی اور صورت اپنی طرف سے ظاہر کر دے، تو پھر وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے نادم و پشیمان ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ حیرت سے کہیں گے کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی سخت قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان سب کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر جائے تو خدا کو کیا پرواہ، اللہ ان قریب ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ اے ایمان والو، تمہارا حاکم و سرپرست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ اور جو تولا رکھے اللہ سے، اس کے رسول سے اور صاحبان ایمان سے، وہ اللہ کا گروہ ہے، اور بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، وہ لوگ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور دوسرے عام کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم اذان دے کر لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ بے وقوف ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، اے اہل کتاب، تم ہم پر کیا عیب لگاتے ہو؟ یہی کہ ہم اللہ پر جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اس پر، اور جو اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے زیادہ تر فاسق نافرمان ہیں۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ کہیے، کیا میں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک انجام کے اعتبار سے زیادہ برا کون ہے؟ وہ ہے جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر وہ غضبناک ہے، اور جس میں سے اس نے باس کو بندر اور باس کو سور بنایا ہے، اور جس نے شیطان معبود باطل کی عبادت کی ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ درجے کے لحاظ سے بدترین ہیں اور راہ راست سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور وہ جب آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ یہاں داخل ہوئے تو بھی کفر کے ساتھ اور یہاں سے نکلے تو بھی کفر کے ساتھ، اور وہ لوگ جو نفاق چھپائے ہوئے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم و تعدی کرنے اور حرام خوری میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں۔ کتنا برا ہے وہ کام جو یہ کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ خدا والے فضلاء اور علماء ان کو گناہ کی بات کرنے، جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ کتنا برا ہے وہ کام جو یہ علماء کر رہے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم
ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ان کے ہاتھ بندھے اور اس بے ادبانہ قول کی وجہ سے ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرتا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دیا ہے۔ وہ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد برپا کرنے کی صحیح و کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں دور کرتے تھے اور انہیں نعمت و راحت والی بہشتوں میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ اہل کتاب توریت، انجیل اور جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا تھا کو قائم رکھتے تو وہ اپنے اوپر اور نیچے سے کھاتے پیتے۔ ان میں سے ایک گروہ تو بیانہ رو ہے، مگر ان میں سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں کے شر سے حفاظت کرے گا، بے شک خدا کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ اے اہل کتاب، تم کسی رائے حق پر نہیں ہو جب تک کہ توریت، انجیل کو اور جو کچھ پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو قائم نہ رکھو، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ہے قرآن، وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں پر افسوس نہ کریں۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
بے شک جو لوگ مومن یہودی نصرانی اور سابی ستارہ پرست کہلاتے ہیں، غرض جو کوئی بھی واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان سب کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر و ثواب محفوظ ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جسے ان کے نفوس پسند نہیں کرتے تھے تو بعضوں کو جھٹلا دیتے تھے اور بعضوں کو قتل کر دیتے تھے۔ وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ اور خیال کرتے تھے کہ انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، اس لیے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن اس کے بعد پھر ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ بے شک جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ یقیناً وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے تو جو ان میں سے کفر پر برقرار رہیں گے تو انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ درا حال کہ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی ماں صدیقہ راست باز خاتون تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے واضح دلائل بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا
والله هو السميع العليم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان، نہ سود، نہ زیاں، اور اللہ وہ ہے جو ہر بات کا سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ کہیے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات اور ذاتی خیالات کی پیروی نہ کرو جو پہلے خود گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سو کو گمراہ کر چکے ہیں اور راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے برابر نافرمانی کی اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ جو برائی وہ کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، کیسا برا تھا وہ کام جو وہ کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ اہل اسلام کے بالمقابل کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ بہت ہی برا ہے وہ سامان جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا ہے، جس سے اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر وہ خدا پر، رسول پر اور جو کچھ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے تو ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ فاسق و فاجر نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان سے دشمنی کرنے میں سب لوگوں سے زیادہ سخت ترین دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور اہل ایمان سے دوستی کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں پادری اور تارک الدنیا عابد پائے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔
اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو ہمارے پیغمبر پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے سو تو ہم کو صداقت اسلام کی گواہی دینے والوں میں درج فرما۔ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر جو ہمیں پہنچا ہے ایمان نہ لائے، حالانکہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين۔ اللہ نے ان کو ان کے اس قول کے صلے میں ایسے بہشت عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکوکاروں کا معاوضہ ہے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی دوزخ والے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر حرام نہ کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اسی اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تم سے تمہاری لایانی قسموں پر مواخذہ باس پرس نہیں کرے گا، مگر جو قسمیں تم نے قصدن کھائی ہیں اور اس طرح مضبوط کی ہیں تو ان پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ اور ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا پھر ایک غلام آزاد کرو، اور جس کو اس کا مقدور نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، خیال رکھو اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے آیات و احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت یا آستانے اور بانسے سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے بغض و عداوت ڈالے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے باز رکھے، روکے۔ کیا اب تم ان چیزوں سے باز آؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور اگر تم نے روح گردانی کی تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے اور بس۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو وہ پہلے کھا پی چکے ہوں، جبکہ اب پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور پھر اس ایمان و پرہیز پر قائم و ثابت قدم بھی رہیں، اور پھر تمام برے کاموں سے پرہیز کرتے رہیں اور نیکیاں کرتے رہیں، اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، خدا تمہیں ضرور اس شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جسے تمہارے یہ ہاتھ اور نیزے پا جائیں تمہاری زد میں ہو، تاکہ وہ حسب ظاہر یہ دیکھے کہ غائبانہ طور پر کون اس سے ڈرتا ہے، اور جس نے تنبیہ کے بعد بھی حد سے تجاوز کیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، شکار کو نہ مارو جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے گا تو اس کا جرمانہ مویشیوں سے کوئی جانور ہوگا جو اس جانور کا ہم پلہ ہو جو اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کریں گے، اور یہ جرمانہ بطور قربانی اور نذرانہ خانہ کعبہ پہنچایا جائے گا۔ اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر اس کے برابر روزے رکھے جائیں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھے۔ تو پہلے جو ہو چکا اسے تو اللہ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کرے گا تو اس سے اللہ انتقام بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے لیے سمندری شکار، تری والا اور اس کا کھانا، اور قافلے والوں مسافروں کے فائدے کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس
الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ خدا نے کعبے کو جو حرمت والا گھر ہے، حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کے جانوروں کو اور گلے میں پٹا بندھے جانوروں کو لوگوں کی بقا و فلاح کا سبب اور مرکز بنایا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو کہ اللہ مقام عقاب میں سخت سزا دینے والا بھی ہے اور مقام عفو و صفا میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ پیغمبر کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے اور بس، اور اللہ اسے بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور اسے بھی جسے تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ کہہ دیجئے کہ خبیث ناپاک اور طیب پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ خبیث ناپاک کی کثرت اور بہتات تمہیں تعجب میں بھی ڈال دے، تمہیں بھلی لگے۔ اے عقل والو، خدا کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر ان کے متعلق ایسے وقت میں سوال کرو گے جبکہ قرآن اتر رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے یا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس قسم کے سوال اپنے نبیوں سے کیے تھے، پھر انہی کی وجہ سے کافر منکر ہو گئے۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام مقرر نہیں کیا، مگر کافر اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل و شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے ہو اور نہ ہدایت یافتہ ہو، تو بھی وہ انہی کے طریقے کو کافی جانیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔
اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ اپنی جانوں کی فکر کرو. جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو، راہ راست پر ہو. تم سب کی باز گشت اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے جبکہ وہ وصیت کر رہا ہو تو تمہارے درمیان گواہی کا ضابطہ یہ ہے کہ تم مسلمانوں میں سے 2 عادل گواہ ہونے چاہیے. ہاں البتہ اگر تم سفر میں ہو اور تم پر موت کی مصیبت آ پڑے اور مسلمان گواہ نہ مل سکیں تو پھر 2 گواہ غیروں میں سے ہی لے لیے جائیں. اور اگر تمہیں شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک رکھو اور وہ دونوں ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی قیمت فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ واسطے کی گواہی نہیں چھپائیں گے ورنہ یقیناً ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. اور اگر بعد میں پتہ چلے کہ وہ چھوٹی گواہی دے کر گناہ کے مستوجب ہوئے ہیں تو پھر ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے ہوں جو مرنے والے کے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اور اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ورنہ ہم ظالموں میں سے ہوں گے. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ طریقہ کار زیادہ قریب ہے اس سے کہ گواہ ٹھیک طریقے پر گواہی دیں گے، یا کم از کم وہ اس بات کا خوف تو کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد کہیں اور قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے، یا انہیں یہ اندیشہ تو ہوگا کہ ان کی قسموں کے بعد دوسرے گواہوں سے بھی قسمیں لی جا سکتی ہیں. اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں اپنی امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے، تو ہی غیب کی تمام باتوں کا بڑا جاننے والا ہے. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني
وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب خدا فرمائے گا اے مریم کے فرزند عیسیٰ، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس سے تمہاری تائید کی، جس کی وجہ سے تم گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے یکساں باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب لکھنے، حکمت، دانائی، توریت اور انجیل کی تعلیم دی، تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل پتلا بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے، اور وہ میرے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا، اور تم میرے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکالا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا تھا، جب تم ان کے پاس بینات و معجزات لائے تھے، تو ان میں سے جو کافر منکر حق تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور گواہ رہنا کہ ہم مسلمان تیرے فرما بردار بندے ہیں۔ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ حواریوں کے بارے میں یہ قصہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ انہوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید قرار پائے اور تیری طرف سے قدرتی نشانی بن جائے، اور ہمیں روزی عطا فرما، تو بہترین روزی عطا کرنے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ خوان تم پر اتارنے والا ہوں، اب اس کے بعد جو کفر اختیار کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسی دنیا جہان میں کسی کو بھی نہیں دی گئی ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ کہیں گے، پاک ہے تیری ذات، بھلا میں وہ بات کس طرح کر سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے؟ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، مگر میں تیرے اسرار نہانی کو نہیں جانتا۔ بلا شبہ تو غیب کی تمام باتوں کا بڑا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس بات کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور میں اس وقت تک ان پر گواہ تھا جب تک ان میں تھا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ ارشاد قدرت ہوگا، یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کی سچائی ان کو فائدہ پہنچائے گی، ان کے لیے ایسے بہشت ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، دونوں ایک دوسرے سے خوش، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ اللہ ہی کے لیے ہے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔